یہ ویڈیو ان کے لیے جو بہت بڑے تیسمار خان ہیں، فن خان ہیں، جو اسکول لائف میں اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھتے ہیں اور کالج لائف میں اپنے آپ کو بڑا کمال کا بندہ سمجھتے ہیں، اور اپنے 2 کے دوستوں کے لیے اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اور ان کو شو آف کرنے کے لیے ان کے سامنے اپنی ایگو اور جھوٹی انا کے لیے اپنے بلڈ ریلیشن سے بدتمیزی کر جاتے ہیں۔ ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں آج گاڑی چاہیے، ہمیں پک اینڈ ڈراپ چاہیے۔ میرے دوست کیا بولیں گے؟ ان دوستوں کے پاس برگر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ان کی اوقات یہ۔ اور تم جب لائف میں بڑے ہوگے تو ان کے نام بھی تمہیں نہیں یاد رہیں گے کہ ان کے نام کیا تھے۔ دیکھیں، آپ کے اگر 4 دوست ہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، آپ ان 4 کو بول دیں میرے والدین نے میرے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا، مجھے 1 روپیہ نہیں دے۔ پھر ان کے ساتھ 6 مہینے چل کے دیکھیں، اگر وہ 6 مہینے آپ کے ساتھ چل گئے تو اس کا مطلب وہ آپ کے نیچرلی دوست تھے، اور آپ کے پاس گاڑی نہیں، موبائل نہیں، چیزیں نہیں، اور پھر وہ آپ سے دور ہو جائیں گے بہانہ کر کے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کا کوئی دوست نہیں تھا۔ آپ کی گاڑی کا دوست تھا، آپ کے آئی فون کا دوست تھا، آپ کے برانڈ کا دوست تھا، آپ کے رکھ رکھاؤ کا دوست تھا۔ تو آپ کی بنیاد ہی غلط ہے۔ آپ کے ساتھ جو بیٹھ رہا تھا اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ یار یہ میرے کبھی کام آ جائے گا، یا کبھی میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، میں اس سے مانگ لوں گا، فیوچر میں میرا یہ فیوچر سیٹ کرا دے گا، اس کا باپ بڑی پوسٹ پہ ہے، میری جاب لگوا دے گا۔ آپ سے جو بندہ مل رہا ہے، آپ یقین کریں وہ اتنا حرامی ہے، اتنا اس کا دماغ چلتا ہے کہ تمہیں یہ بات تب پتہ لگے گی جب تمہیں ڈس دے دے گا۔ وہ 10 سال وہ تمہیں 10 سال مٹھاس ڈالے گا، 5 سال تمہارے اندر میٹھا ڈالے گا، کیونکہ تم اس کی نیچر نہیں جانتے، اور یہ بات تمہیں تب پتہ لگے گی جب تم ڈس کھا چکے ہوگے۔ دوستی سب سے پہلے بہت تم کیلے چھانٹی کر کے لیتے ہو نا، ہاتھ لگا کے لیتے ہو نا کہ یار یہ اچھا ہونا چاہیے۔ دوستی آپ کے ساتھ جو آپ کو ٹائم دے رہا ہے وہ آپ کا دوست ہو گیا، جو آپ کو بار بار آپ سے بات کر رہا ہے آپ کا دوست ہو گیا۔ نہیں، دوستی کا پہلا اصول ہے کہ آپ کے ناجائز کام کے اوپر وہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ دوسرا، آپ کو فضول خرچی سے روکے، نہ کہ بولے یار زندگی تو 2 دن کی ہے اور تجھے چڑھا رہے ہوتے ہیں، لائف تو نے جیے یار، مزے تو تیرے ہیں یار، کیا بات ہے تیری، تجھے ایسے چڑھا کے رکھتے ہیں تو دوسرے آسمان سے نیچے نہیں اترتا، دوسرا فلور تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ پھر تیری ایک ایک چیز کی وہاں تعریف کرتے ہیں جہاں ان کو کام ہوتا ہے۔ تیرے سامنے انہوں نے جب تجھے بولا یار ہماری تو اوقات نہیں ہے، تو کیا ان کی عزت کم ہو گئی تیرے سامنے؟ تو ان کی جب کم نہیں ہوئی تو تیری کیسے کم ہو جاتی ہے؟ جب تو گاڑی میں نہیں جاتا، جب تو پیدل چلتا ہے، اب تیرے پاس موبائل نہیں ہوتا، تیری کیسے کم ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، تو ان پہ ترس کھا کے خرچ کر رہا ہے، ان کی عزت کم نہیں ہوئی، تو اگر بول دے گا تیری ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غبارہ ہے یہ تیرے دماغ کا پھلایا ہوا ہے، ان کے دماغ کا نہیں ہے۔ سب سے پیاری لائف جو ہے وہ ایوریج لائف ہے۔ سب سے زیادہ زہر جو لائف ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھرم مارو اپنے دوستوں میں، وہ تمہیں تاؤ دیں، وہ خود پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور تجھے تاؤ دے رہے ہوتے ہیں، پھر اینڈ میں پتہ کیا ہوتا ہے، تو اسی پیسے پہ باولا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ زندگی میں سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر تجھے پھر پتہ چلتا ہے وہی اصل مقابلہ جو تھا وہ تیرے دوستوں نے تیرے ساتھ کیا، کلاس کے اور کسی بندے نے نہیں کیا۔ اصل جو تجھے رسہ جہاں دینے کی ضرورت تھی نا کہ تو پڑھ، ہم بھی پڑھ لیں، انہوں نے تیرے ساتھ اپنے 8 گھنٹے پڑھائی کے بعد وہ ٹائم پاس کرنے، انجوائمنٹ کرنے، ریفریشمنٹ کرنے، بچوں دی کرنے، وہ تیرے ساتھ بیٹھتے تھے اور اس کے فوراً بعد کتاب اٹھا لیتے تھے، اور تو فوراً بعد جا کے پھر ایک اور جہنم میں گھس جاتا تھا۔ تو نے اپنا وقت ضائع کیا، زندگی ضائع کی، پیسے ضائع کیے، اور لائف سے سیکھا بھی کچھ نہیں۔ وہی تیرے برابری کے دوست ایبروڈ چلے جاتے ہیں، اچھی جابز کر رہے ہوتے ہیں، ان کے والدین ان سے خوش ہوتے ہیں۔ تیری نااہلی کا آخری ثبوت یہ ہے کہ وہی دوست اپنی ماں کو بات سنائے گا، باپ کو سنائے گا تیری وجہ سے؟ نہیں نا، تو سناتا ہے، کیونکہ تو باولا ہوا اتالوا ہوا ہے، بہت پیارا اردو کا جملہ ہے، اتالوا ہوا ہے تو، اور صرف جھوٹی خیالی دنیا کی وجہ سے۔
دھوئیں کے اوپر کھڑا ہوا۔ تو میرے بھائی اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو عقل آپ کو خود لانی پڑے گی۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا، عقل آپ خود پیدا کریں، اور جتنی جلدی زندگی کا یہ سبق سیکھ جائیں گے نا کہ تعلق کس حد تک رکھنا چاہیے، اتنی تمہیں بڑھاپا سکون سے گزرے گا۔ جس کو لگتا ہے زندگی مذاق ہے تو وہ کرتا رہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ اس سے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ جس کو لگتا ہے جانور پیدا ہوا مر گیا، کیا کھایا کیا پہنا، انسان کی پہلی جو سب سے خوبصورتی ہے وہ ذمہ داری۔ جتنا شخص زیادہ ذمہ داری لیتا ہے وہ اتنا کمال کا آدمی ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا کلاکار ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ارد گرد دوستوں کو آزمائیں، لازمی آزمائیں، 100 بار آزمائیں، 150 بار آزمائیں، اور کسی نے ایک دفعہ تمہارا ساتھ دے دیا، ہاسپٹل چلا گیا اور تم اپنی گاڑی میں اس کو لے گئے اور تم نے اس کو اتنی ہائٹ کریٹ کر دیتے ہو، یار میرا وہ جو فلاں دوست ہے نا، یار علی بھائی کی تو بات ہی الگ ہے نا، وہ میرے پیچھے پاگل ہیں، وہ میری ماں بیمار تھی وہ میرے پیچھے گیا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ اس کی ایک ضرورت کو ایک ہی بنا کے رکھو، 1 لاکھ تک نہیں لے جاؤ، بڑی اس کو اتنا اپریشیٹ کریں گے، اور اس کے نیچے جو اس کی منافقت، اس ماں کو ساتھ لے جانے کے پیچھے جو اس کے بعد وہ آپ سے ادھار مانگ لے گا یا معاملات سیٹ کر لے گا، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بات کا کانٹیکٹ سمجھے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ماں کو لے کے گیا غلط کیا یا لالچ کی، اس کے بیچ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ سنسیئر کتنا ہے میرے ساتھ، کیا ایسا تو نہیں کیش کر کے۔ یاد رکھیے گا، پیسہ دکھاتے وقت کچھ اور ہوتا ہے، لیتے وقت کچھ اور ہوتا ہے۔ وہی پیسہ قرضہ ہوتا ہے، وہی پیسہ حرام ہوتا ہے، وہی پیسہ حلال ہوتا ہے، وہی پیسہ ضرورت ہوتا ہے، وہی ترس کھا کے دیا جاتا ہے، پیسہ وہی ہوتا ہے۔ تو اس کا جو امپلیمنٹ ہے نا وہ ہمیشہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو وہ امپلیمنٹ آپ نے اپنے دوستوں کا دیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بہت آسانی ہوں گی انشاءاللہ۔